ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہمارے افراد ہیں، اسپیشلی وہ جن کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، بیڈ ریڈن ہیں، یا گھر سے باہر نکل کر وہ جو اپنا ذریعہ معاش ہے وہ نہیں رکھ سکتے، نہیں کما سکتے. تو میری کوشش یہ تھی کہ حکومت پنجاب ان کے گھر تک پہنچے اور ان کو کچھ ایسا ان کے لیے کرے کہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے، اپنے گھر والوں پہ بوجھ نہ بنے، اس معاشرے پہ جو ہے وہ ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر بوجھ ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ دن آیا ہے کہ ہم ہمت کارڈ جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. پنجاب میں 65,000 خصوصی افراد کو یہ کارڈ جو ہے وہ آج سے ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس جیسچر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، میں اس سلسلے میں سہیل شوکت بٹ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں سوشل ویلفیئر کے، ان کو، ان کے جو سیکریٹری ہیں جاوید اختر محمود صاحب، ان کو، اور بینک آف پنجاب نے ہماری اس میں معاونت کی ہے، پی آئی ٹی بی نے معاونت کی ہے. فیصل آپ کا شکریہ. کاشف فاروق صاحب جو پی آئی ٹی بی سے ہیں، جو اس کے لیے اسپیشل انہوں نے کام کیا، ان کا شکریہ. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سہیل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سہیل، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینے آپ انشور کریں کہ ان کو ٹائم پہ جو ہے وہ پیسے 3 مہینے کے ملا کریں، اور ان کو کارڈز ملیں. تمام 65,000 کے 65,000 جو افراد ہیں ان تک یہ کارڈ نہ صرف پہنچے بلکہ فوراً ان کو ایکٹیویٹ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو. ویسے شاباش، آپ نے بہت درد دل کے ساتھ یہ کام کیا ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ. شاباش. یہ جو ہمت کارڈ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کارڈ کو دیکھ کے آپ کے اندر اور زیادہ ہمت آئے، کیونکہ آپ بہت خصوصی افراد ہیں، خصوصی ہمت رکھنے والے افراد ہیں، اور ہم سب سے زیادہ ہمت رکھنے والے افراد ہیں. مشکلات کے باوجود، روز مرہ کی مشکلات کے باوجود، صبح دوپہر شام آپ ایک تکلیف میں گزارتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی ہمت اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، آپ حوصلہ نہیں چھوڑتے، حوصلے کا دامن نہیں چھوڑتے. میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. یہ جو ہمت کارڈ ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب بھر سے 65,000 افراد کو ہم شروعات کر رہے ہیں، اور یہ 2 ارب 60 کروڑ کا پروگرام ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے، اور یہ جو اب میری ٹی وی پہ اگر لائیو جا رہی ہے یہ تقریر، تو میں اپنی تقریر کے توسط سے پنجاب بھر میں جہاں جہاں معذور افراد ہیں، جن کی مالی حالت یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ ارن کر سکیں، اور اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، پلیز آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھیں. آپ اپنے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویلفیئر کا، اس کو لکھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمت کارڈ میں انکلوڈ کریں گے. اور ہمت کارڈ میں جو 3 مہینے کے آپ کو 10,500 روپے ملیں گے، اور یہ بہت تھوڑی رقم ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ مفید یہ ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے میں پورے پنجاب میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی خصوصی فرد ہے جس کا نام ہمت کارڈ میں نہیں ہے، لیکن وہ تکلیف میں ہے اور مالی معاونت چاہتا ہے، وہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو لکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جو آلائے سماعت ہوتی ہے، جیسے ہیئرنگ ایڈز جس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو ویل چیئرز چاہیے، اگر آپ کو جو آپ کی مصنوعی اعضاء ہیں، اگر آپ کی لمبز جو ہیں وہ کام نہیں کرتی اور آپ کو آرٹیفیشل لمبز کی ضرورت ہے، تو وہ بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے گھر پہ اس کو ڈیلیور کریں گے. میں اپنے تمام جو خصوصی افراد میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر
قدرت کی طرف سے آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے, کوئی مشکل آئی ہے, تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی جو آپ کی کوالٹیز ہیں, باقی جو آپ کی سینسز ہیں, باقی جو آپ کی فیکلٹیز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مضبوط کیا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے آپ کو کمپنسیٹ کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آزمائش ہے آپ کی, یہ آپ کی آزمائش کم ہے, یہ میری آزمائش زیادہ ہے, یہ حکمرانوں کی آزمائش زیادہ ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کی اس آزمائش میں آپ کے ساتھ ہوں. جو مجھ سے ہو سکا میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ آپ کو اس کارڈ کے ذریعے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے, آپ دوسرے شہروں سے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں میرے بھائی بہن اور بزرگ. تو میں نے بات کی ہے کچھ افراد سے, اسپیشلی وہ بچہ جو ابھی یہاں پر آیا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے, ٹانگیں نہیں تھیں, ویل چیئر پہ تھا. مگر میں بڑی حیران ہوں جب میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی اور فیکلٹیز دی ہوئی ہیں. جس طرح وہ بچہ اسکیچ بنا رہا تھا, مجھے تو نہیں آتا اس طرح کا اسکیچ بنانا, اور میں حیران تھی کہ وہ کس طرح, اس کے ہاتھ نہیں تھے لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے جو بازو تھے وہ کس طرح مہارت سے چل رہے تھے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے جس کی میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ قدرت کی طرف سے وہ کمپنسیشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو انشاءاللہ آپ کے گھر پہ اس کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,500 روپے 3 مہینے کے ملیں گے. اس سے آپ اپنا چھوٹا موٹا جو آپ کا خرچہ ہے, جو گزارا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. اس کو 65,000 تک نہیں, اس کو ہم اور بڑھائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کائنڈلی اس پہ لکھیں. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمت کارڈ ہے آپ کا, یہ آپ کا ٹریول کارڈ بھی بنے گا. اورنج لائن جو میٹرو ہے لاہور کی, لاہور میٹرو بس, ملتان میٹرو بس, پاکستان میٹرو بس راولپنڈی, اسلام آباد, وہاں پر جب آپ یہ ہمت کارڈ دکھائیں گے تو آپ کو فری ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ تعالی. 15 اکتوبر سے آپ کا جو یہ ہمت کارڈ ہے یہ ٹریول کارڈ بھی بنے گا. تو یہ 15 اکتوبر سے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آج آپ کو بھی, آپ کے سامنے بھی کچھ فوڈ فار تھاٹ رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال اکثر آتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور آنے چاہیے, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو یہ سوال ان کے دماغ میں آنے چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب غریب کی, مستحق کی داد رسی ہوتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کی جو معیشت ہے وہ ترقی کرنے لگتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے جہاں پہ سڑکیں بننے لگتی ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب اوور ہیڈ بریجز, انڈر پاسز, میٹرو بس, اورنج لائن اور جو عوام کی سفری سہولیات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب موٹر ویز بنتی ہیں, ایکسپریس ویز بنتی ہیں, رنگ روڈز بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, انفراسٹرکچر بنتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے, سب سے ضروری بات, کیونکہ آج ہر شخص اس سے متاثر ہے, اسپیشلی جو یہ افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جب مہنگائی نیچے جاتی ہے اور تیزی سے نیچے جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب بزنس جو ہے, کاروبار تھرائیو کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب ملک اور پاکستان کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے, پاکستانیت ابھر کے آتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بھی جیبوں پہ یہ بوجھ پڑتا ہوگا. 38% جو ہے
महंगाई थी पिछले 4-5 साल नाअहली नालायकी की वजह से और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से महंगाई 38% पे थी, रोटी 25 रुपए की मिलती थी। आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये कोई मौजज़ा है कि आज महंगाई 38% से 6.9 पे आ गई है। और मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, आप गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं, आप नारोवाल से कुछ लोग तशरीफ़ लाए हैं, मैं पूछती हूँ कि रोटी जो है आज से साल पहले रोटी की कीमत क्या थी? 25 रुपए रोटी की कीमत थी। आज रोटी की कीमत क्या है? 12 रुपए, 13 रुपए। क्या वजह है? और आज किसका दौर है? आज अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का दौर है। तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून वो छड़ी घुमा देती है और अचानक हर तरफ तरक्की होने लग जाती है। उसकी एक वजह है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है इस मुल्क के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है कौम के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है, उनकी तालीम के बारे में सोचती है, उनकी सेहत के बारे में सोचती है, महंगाई में कमी के बारे में सोचती है, उनकी सड़कों के लिए सोचती है, उनकी सफाई के लिए सोचती है। मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठ के ये चीज़ मॉनिटर करती हूँ कि आपकी मोहल्लों की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी सड़कों की सफाई हुई है कि नहीं हुई। सुबह उठ के रेट्स चेक करती हूँ कि आलू, प्याज, टमाटर, आटा, रोटी का क्या रेट है। और अभी कल मुझे पता चला, मैं देख रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपये हो गई, क्योंकि किसी कोई देखने वाला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है, बाकी सूबों के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, पंजाबी बाद में हूँ। लेकिन अगर सही मायनों में मैं किसी को मफलूज कहूँ, जो ज़ेनी मफलूज हैं, जिस्मानी मफलूज नहीं होता, जो ज़ेनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ, हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो, लेकिन अवाम की खिदमत में खलल आता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में अवाम का दर्द है। आप मुआशरे पे बोझ नहीं हैं, वो लोग हैं इस मुआशरे पे, इस धरती पे बोझ जिन्होंने अवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई। जो रिसोर्सेज जो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। ये जो 20,000 शेल्स आपने चलाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, ये शेल्स आपको दिए गए थे, ये आपने लिए होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको वो शेल्स नहीं दिए गए दूसरे सूबे की पुलिस के ऊपर बरसाने के लिए। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, इस तरह पंजाब भी आपका है। यहाँ पर बहुत पंजाब के अंदर हर बाजार के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं। आप ना सिर्फ पंजाब के ऊपर ये बार बार हमला करते हैं, बट आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बुरे हालात छोड़कर आज पंजाब में कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो कभी मैं अक्सर टीवी पे देखती हूँ, ऑनेस्टली मेरा दिल ये बात नहीं मानता, मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता कि किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है कि जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो तकलीफ में मुब्तला लोग हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनको सेफ्टी तक पहुँचाएँ। उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। फायर ब्रिगेड्स का काम है कि वो कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है उसको बुझाएं, उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए। सरकारी अफसरों का काम है, सरकारी अहलकारों का काम है काम करना, अवाम के लिए दिन रात उनकी खिदमत करना, उनके लिए मंसूबे बनाना, उनको डिलीवर करना, उनकी खिदमत में हाजिर रहना। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमला आवर होते हैं। तो पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है।
تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے. تم اپنی فکر کرو. میرا بھی دل کرتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں, آپ کو پتہ ہے آج میں یہاں آپ سب کے سامنے بتا رہی ہوں, مجھے لوگ لکھتے ہیں خیبر پختونخوا سے, جو بچے سپورٹس میں, جو نوجوان سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں, وہ مجھے لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خیبر پختونخوا کے فلاں شہر سے ہے اور ہم فلاں سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں, لیکن ہماری حکومت ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے. بھئی آپ کی حکومت آپ کا کیسے ہاتھ پکڑ سکتی ہے؟ وہ تو پنجاب پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت. یہ نیند کیسے آتی ہے؟ مجھے تو رات کو نیند نہ آئے اگر میں یہ سمجھوں کہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کو میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے خرچ کر رہی ہوں. تو زندگی تو ختم ہو جانی ہے. ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. بہت بہت بڑا حکمران کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا. جو حکمران دن رات عوام کی خدمت میں رہتا ہے, عوام کی امانت کو اپنی عوام امانت سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, وہ بھی جواب نہیں دے سکتا. تو آپ کیسے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اپنے صوبے کے عوام کو کیسے جواب دیں گے؟ اور پھر آپ یہ کیا مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں خدمت سے پوری. اور وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ سے پنجاب سے ان کو کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. جو 2014 میں دھرنے کی وجہ تھی, پتہ چل گیا ہے کہ ملک ترقی کرنے لگ گیا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے, تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو, تو اتنا تنگ کرو کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے. تو کسی بھول میں نہ رہنا. یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو. میں اسی نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے 2 جنگیں دہشت گردی کے خلاف لڑی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے دہشت گردی کی لعنت کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا. مجھے پتہ ہے دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے, وہ میں کر لوں گی. لیکن میں صرف ایک سٹاک جو ایک ڈفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں. اور پنجاب کے عوام جو ہے نا وہ تبھی آپ کی کسی کال پہ کان نہیں دھرتے. میں یہ جو مجھے آج آئی جی صاحب آئے تھے, مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور شیلز کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کیا کرنے آپ نے آنسو گیس کے وہ شیلز؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں شیلز کی استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا آپ شیلز ضرور خریدیں, لیکن اس کا بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھیج دیں. تو میں آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی, گھیراؤ, جلاؤ, مار دو, مر جاؤ, انتشار, فتنہ, اس نے نہ کبھی کسی قوم کو ترقی دی ہے. ترقی چھینی ضرور ہے, ترقی دی. جس قوم نے ترقی کی ہے وہ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی نہیں کی. اس نے محنت سے ترقی کی ہے, یکسوئی سے ترقی کی ہے, اور ایک ویژن کے ساتھ ترقی کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کو نوکری دے سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کی مہنگائی کم کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ اور فتنہ فساد کی سیاست آپ کو اپنا گھر, اپنی چھت دے سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ ذرا جا کے دیکھیں, آنیسٹلی لگتا ہے کہ 1800 کا کوئی 18ویں صدی کا کوئی ملک ہے. نہ سڑکیں ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی عوام کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ ہے. پورا وقت یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسرے صوبے کو ہم نے کس طرح وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ نمٹ لیں گے آپ سے, آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ریاست کو یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر, اور عوام کو اور قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم آنیسٹلی یہ شاید ہمارا آخری چانس ہے. اگر یہ ہمارا ملک آگے نہ بڑھا تو پھر ہم ترقی ہمارا خواب رہ جائے گا. اللہ نہ کرے. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ بہت زرخیز مٹی ہے. تو میں عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو فتنہ, انتشار, فساد ہے وہ زندگیوں میں تباہی ضرور لاتا ہے, ترقی نہیں لا سکتا.
میری ایک دفعہ پھر یہ جو بچہ ابھی آیا تھا میرے پاس جس نے میری اسکیچ بنایا تھا، میں نے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ ملازمت دی جائے. وہ کہتے ہیں وہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں، تو کسی ایسی جگہ پہ ان کو ملازمت دی جائے جہاں پر جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے اور جہاں پہ یہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فون آ جائے گا، آپ کو ملازمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی آزمائش میں، آپ کی مشکلات میں آپ کا سہارا بنوں. ہم سب کا سہارا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.